السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پر ایک نظر. یوم پیدائش 18 اکتوبر 1965. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کر سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے ایک شہر بمبئی میں پیدا ہونے والے ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں دعوت دین اور مختلف ریجن میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی. انہوں نے 1991 میں بمبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی. اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے موسیٰ ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، پڑھتے دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی. دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں وہ جا چکے. 20 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ملک میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا. کتنے ہی لوگوں کا بائبل، تورات اور ہندوؤں کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے. 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا. اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا. یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا. یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی اسلام کی طرف جا رہے تھے. یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا. یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے. اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے. وہ مذہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے. یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا. جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا. ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں. انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابلہ کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنائی میں منعقد کرانے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی. ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ کہ مصداق ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگ، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا. پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی. انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے. اس کے بعد اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں. انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا.
ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب آبیاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد و تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر شخصیت قرار دیا تو 2011 میں ان کا درجہ 89 تھا۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں نمبر 3 پر رکھا گیا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 562 ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطا کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکا ہے۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا کا واحد مسلم ہے کہ جس کی اتنی ویب سائٹ موجود ہیں۔ اور 2020 میں الجزیرہ نیوز کے سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی اپ بھی کرتے ہیں، اور 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطبات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کے چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے ان کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کیا۔ ملائیشیا کی سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملائیشین شہریت دے دی اور یوں ملائیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔